اہل سنت والجماعت کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہا جائے، ان کے عیب کو تلاش نہ کیا جائے، ان کی غلطیوں کو نہ ڈھونڈا جائے، اور آپس میں ان کا جو اختلاف ہو چکا ہے اس کے اوپر پردہ ڈالا جائے، خلافت و ملوکیت لے کر کے اسے ابھارا نہ جائے۔ اہل سنت والجماعت اس کو کبھی پسند نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے بیان فرمایا بڑے واضح الفاظ میں کہ لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، ان کے عیب کو تلاش نہ کرو۔ کیوں؟ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، ان کی عیب جوئی کرتا ہے، انہیں گالی دیتا ہے، ان کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس کے اوپر اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام دنیا کے لوگوں کی لعنت ہے، یعنی ایسا سخت ملعون ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی عیب جوئی کو کبھی پسند نہیں فرماتے تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرا غور کریں گے اور کان دھر کر کے سنیں گے، صحابہ کرام کی عیب جوئی کو اللہ تعالیٰ نے کفر کہا ہے۔ میں کوئی بات بغیر حوالے کے نہیں کہتا، بغیر دلیل کے نہیں کہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی عیب جوئی کو کیا کہا ہے؟ کفر کہا ہے۔ اگر دلیل چاہتے ہیں تو اس 30 پارے والے کتاب کی طرف آئیے، سورہ توبہ اٹھا کر کے دیکھیے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ تبوک کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ غزوہ تبوک، جس کی تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ غزوہ تبوک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو حضرت کعب ابن مالک، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ چند منافقین آپس میں باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول کے ساتھ سفر پر گئے ہوئے ہیں، جہاد پر گئے ہوئے ہیں، اتنا اونچا مقام بھی حاصل کیا ہے، لیکن صحابہ کرام کے خلاف میں کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ وہ کیا باتیں کر رہے تھے؟ ان کی کیا بات تھی یہ بھی سن لیجئے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے ما رائنا مثل قرائنا هذا ارغب بطونا ولا اکذب السنا ولا اجبن عند اللقاء، ہم نے اپنے ان ساتھیوں سے بڑھ کر کے پیٹو یعنی کھانے والا، بزدل یعنی جنگ سے بھاگنے والا، جھوٹا یعنی غلط بات کہنے والا کسی اور کو نہیں دیکھا ہے۔ اس سے مراد کون سے لوگ تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ قرہ جو تھے، حفاظ قرآن جو تھے، ان کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا۔ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ حفاظ قرآن جو تھے ان کے بارے میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم نے اتنا بڑا پیٹو، اتنا بزدل اور اس قدر جھوٹ بولنے والا کسی اور کو نہیں دیکھا۔ حضرت کعب نے کہا کہ تم یہ بات کہہ رہے ہو، میں یہ خبر جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول پر وحی نازل ہو چکی ہے، آپ پر وحی نازل ہو چکی ہے، لیکن وہ وحی کون سی تھی؟ کون سی وحی تھی؟ قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، ارے بدبختو، اللہ کی آیات، اللہ کے رسول ہی تمہارے مذاق کرنے کے لیے رہ گئے ہیں، اب بہانے بازی نہ کرو، ایمان لانے کے بعد تم لوگ کافر ہو گئے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ وہ منافق کو جس نے یہ بات کہی تھی، جب معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کو یہ خبر پہنچ گئی ہے، چنانچہ ننگے پیر بھاگے ہوئے آتا ہے، اللہ کے رسول سے اونٹنی کی نکیل پکڑتا ہے اور ننگے پیر چل رہا ہے، پتھر اس کے پیر کو زخمی کر رہے ہیں، اس کے پیر سے خون بہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اے اللہ کے رسول ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو صرف راستہ کٹنے کی باتیں کر رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول صاحب صرف یہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیات تمہارے مذاق کرنے کے لیے رہ گئے ہیں؟ لا تعتذروا، اب بہانے بازی نہ کرو، ایمان لانے کے بعد تم لوگ کافر ہو گئے ہو۔ ذرا سوچا، جب اللہ تعالیٰ کو اتنا نہیں گوارا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ یہ بڑے پیٹو ہیں، یہ بڑے بزدل ہیں، تو اگر کوئی شخص ان کے عیب کو ڈھونڈ کر کے بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز کیسے برداشت ہو سکتی ہے؟